اور اعلیٰ حضرت نے 1000 سے اوپر کتابیں لکھی ہیں مختلف موضوعات پہ، لیکن افسوس ہے مجھے، غیروں سے ہمیں کیا گلا، ہمیں اپنوں سے شکایت ہے جو اپنے بڑوں کو تو بڑا بنا کر پیش کرتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی وجہ سے ان کی زبانیں گھنگ ہو جاتی ہیں، اعلیٰ حضرت کی تعریف کے لیے وہ ایک جملہ بھی نہیں بول سکتے، اور وہ کمینے کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے مدارس کا دروازہ دیکھا نہیں، کسی استاد کے سامنے ضامن و تلمس طے کیے نہیں، وہ اعلیٰ حضرت کو ایک مولوی بنا کر امت کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ میں یہ جملہ کہنے لگا ہوں، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی وہ ہستی تھی خدا کی قسم جن کے ہاتھ میں قلم چلتا تھا، قلم تو ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا، پیچھے تربیت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر آتی ہے۔ آپ نے یہ ختم نبوت کا نعرہ اس انداز میں لگائے، اگرچہ مکی 500 پونجی میں بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد چھوٹی ہے، انداز کچھ بھی نہیں ہے، لیکن صاحبو ختم نبوت کے لحاظ سے بندے کو بزدل بھی نہیں ہونا چاہیے، بندے کو کمزور بھی نہیں ہونا چاہیے، بندے کو اس لحاظ سے بخیل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ختم نبوت کا نعرہ لگانا تمہارا کام ہے، اور اس کو کائنات کے کونے کونے میں بچانا رب کائنات کا کام ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کسی کو بھی معاف نہیں کیا، ذات کا پٹھان تھا، ذات کا، اور وجہ یہ ہے، صحیح بات ہے، میں یہ کہتا ہوں جٹوں کے بچے پڑھنے چاہیے، یہ وڈیروں کے بچے پڑھنے چاہیے، یہ ظاہری لحاظ سے جن کی چھوٹی چھوٹی ذاتیں ہوتی ہیں گاؤں میں، اگرچہ ذاتوں کا کوئی کردار نہیں ہے، قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے بڑا عزت والا اللہ کے ہاں وقار والا وہ ہے جو سب سے بڑا متقی ہے۔ لیکن اگر کوئی ترخان کا بیٹا ہو کر بات کرے، اگر کوئی چھوٹی ذات کا بندہ بات کرے، تو خدا کی قسم اس کی بات کے لحاظ سے بھی علامہ اقبال قلندر لاہوری مصور پاکستان بادشاہی مسجد کے دروازے پہ لیٹا ہوا وہ ترخانوں کے بیٹے کو ہی کہہ رہا تھا ایسی گلہ کر دے رہ گئے ترخانہ دا منڈا بازی لے گیا۔ لیکن بات یہ کرتا ہوں ذاتوں کے اثرات ہوتے ہیں، لیکن اگر وڈیروں کے اگر قد کاٹھ والی ذات کا بندہ پڑ جائے تو پھر وہ کسی کے سامنے گردن جھکاتا نہیں۔ امام احمد رضا ذات کا پٹھان تھا، کوساری پٹھان تھا، بڑی بڑی طاقتیں سامنے آئیں، بڑے بڑے خریدنے والے آئے، بڑے بڑے لالچ دینے والے آئے، بڑے بڑے آپ کے تقویٰ آپ کے علم کے عروج پہ حملہ کرنے آئے، اور بڑے بڑے آپ کو خریدنے آئے، لیکن امام احمد رضا نے خدا کی قسم مصطفیٰ کی غلامی کے اپنے آپ کو کھڑا کر کے کیا کہا، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدھا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا فاضل بریلی ساری زندگی غیر مقلدوں کو، دیابنا دیوبندیوں کو، مرزائیوں کو، سب کو کافر کہتے رہے، کافر کہتے رہے، لیکن یہ جملہ سن لیں، آج تو ہمارے امام محراب ممبر کا ذمہ دار بولے تو گاؤں کا چودھری اڑ جاتا ہے، گاؤں کا وڈیرا اڑ جاتا ہے، مولوی صاحب آپ کا کیا کام ہے، ہم تو امن پسند ہے، امن کی بات کرنی چاہیے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلی نے جب بھی زبان کھولی ہے، جب بھی قلم اٹھایا ہے، تو آپ نے شخصیتوں کو نہیں دیکھا، آپ نے ذرات کو نہیں دیکھا، جب بھی دیکھا ہے گنبد خضرا کی حیالی کو دیکھا ہے۔ آپ نے دیوبند جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے بارے میں آپ کی ذات آپ کے مقامات کے حوالے سے بات کرتے تھے،
आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेली ने उनको काफिर लिखा। लेकिन ये बात बड़ी लज्जत वाली है, हक वो है, सच वो है जो सर चढ़ बोले। कहते हैं जादू वो है जो सर चढ़ बोले, हुस्न वो है जिसको सौकन भी माने, और तारीफ वो है जो गैर भी करता हुआ नजर आए। इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेली ने उनको काफिर लिखा। जब आखिरी वक्त हुआ, आपकी रूह आपके जिस्म से परवाज हुई, तो गैरों को जिनको काफिर कहते रहे उन तक खबर पहुंची, तो उनके इमाम कायद, उनके मुहद्दिस मुफस्सिर आला हज़रत का विसाल की खबर सुनकर कहने लगे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उनके पास बैठने वाले अकीदतमंदों ने, मुरीदों ने, हाथ चूमने वाले, जूते उठाने वाले तलामज़ा ने कहा सारी ज़िंदगी वो आपको काफिर कहता रहा, आज उसके विसाल पे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन तुम पढ़ रहे हो। वो भी बरमला बोलने पे मजबूर हुए, कहने लगे उसने काफिर हमें अपनी वजह से नहीं कहा, अपनी ज़ात की वजह से नहीं कहा, अपनी ख्वाहिशात की बुनियाद पे हमें काफिर नहीं कहा, उसने हमें काफिर कहा है तो इमामुल अंबिया की मोहब्बत की वजह से कहा है। अगला जुमला सुन ले, अगर हमें काफिर ना कहता खुद काफिर हो जाता। उसके कुफर की बुनियाद ज़बात नहीं थी, उसके कुफर की बुनियाद इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नजर आती है। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेली रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनका मकाम व मर्तबा, उनकी शख्सियत और उनका किरदार और उनका इल्मी मकाम, उसके हवाले से सुने अल्लामा इकबाल, डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल, जिसके मुताल्लिक अमीरुल मुजाहिदीन बाबा जी खादिम हुसैन ये जुमला बोलते थे, ये उनका हिस्सा था। वो शेर बोलते थे, कहते थे 10 इकबाल तू की कहना है जी, ये उन्हीं का खासा था। बाबा जी कहते थे 10 इकबाल तू की कहना है। अब इस जुमले में मैं जो बोल सका हूँ, समझ सका हूँ, मैं समझ सका हूँ कि आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेली की तालीमात, उनका इल्मी काम, उसको डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने भी पढ़ा, और बाबा जी ने डॉक्टर को पढ़ा, और बाबा जी ने डॉक्टर को पढ़कर दुनिया में डॉक्टर अल्लामा इकबाल कलंदर लाहौरी, उसका तारुफ किया। और अल्लामा भी खुश हो गया था जब बाबा जी कहते थे तो अल्लामा की रूह सामने आ जाती थी। बाबा जी अल्लामा की रूह से मुखातब करके कहते थे 10 डॉक्टर तू इसके बारे अल्लामा की कहना है। वो अल्लामा इकबाल, उसने आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेली की किताबों को पढ़ा, इल्मी काम को पढ़ा। तो डॉक्टर मोहम्मद इकबाल क्या कहता है? कहता है अपने वक्त के अल्लामा अशाह अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेली अपने वक्त के इमाम आज़म अबू हनीफ़ा है, अपने वक्त के इमाम आज़म अबू हनीफ़ा है। और इधर मौलाना कौसर न्याज़ी, वो बहुत बड़े शायर हैं जिन्होंने ये जुमला, ये शेर लिखा था, और ये हमारे अहले सुन्नत व जमात की मोहब्बतों का मियार है और इसी पर मदार है। कौसर न्याज़ी ने क्या कहा था? सादा सा है अपना उसूल ज़िंदगी कौसर, सादा सा है अपना उसूल ज़िंदगी कौसर, जो उनसे बेताल्लुक़ हो हमारा हो नहीं सकता। वो कौसर न्याज़ी जो आला हज़रत का नातिया कलाम हदायत बख्शिश वो पढ़ता रहा। कौसर न्याज़ी पढ़ने के बाद ये लिखने पे मजबूर हुआ, और आला हज़रत के कलाम की तासीर को लेकर उसने लिखा, फरमाया एक वो कसीदा बुर्दा था जो इमाम शरफुद्दीन बसूरी ने लिखा है, और इस वक्त उर्दू में अगर कसीदा बुर्दा किसी को कहा जाए तो इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेली की हदायत बख्शिश है। ये उर्दू का कसीदा बुर्दा है, ये कौसर न्याज़ी कह रहा है। और हज़रत गिरामी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेली, मैं तवज्जो से ये जुमला कहने लगा हूँ,
اب بڑے بڑے پیر بھی اڑ جاتے ہیں، بڑے بڑے پیر اپنے بڑوں کی قبروں کو لے کر اور ان کے بہت بڑے گنبدوں کو لے کر ان کے سہارے میں اعلیٰ حضرت کی تعریف کرنے میں ان کی زبان پھسلتی بھی ہے، رکتی بھی ہے۔ لیکن میں کہنا چاہتا ہوں اعلیٰ حضرت سے ہم نے پیار اپنی ذات کی وجہ سے نہیں کیا، اعلیٰ حضرت کو ہم نے پٹھان ہونے کی وجہ سے نہیں مانا، اعلیٰ حضرت کو ہم نے ایک دنیا کے اندر بہت بڑے کام کی وجہ سے نہیں مانا، ہم نے اس کو عالم ربانی سمجھ کے مانا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا سچا عاشق سمجھ کے مانا ہے۔ آج جو بندہ خارجیت سے، ناسبیت سے، رافضیت سے اپنا سینہ پاک کرنا چاہتا ہے، اسے اپنے دل و دماغ پہ امام احمد رضا کو حاکم بنا کر رکھنا ہوگا، جس کی تعلیمات میں، جس کے دل میں، جس کے ذہن میں امام احمد رضا کی تعلیمات کی حاکمیت ہوگی، وہ رافضیت کے گند سے بھی اس کا دل بچ جائے گا، خارجیت کے گند سے بھی اس کا دل بچ جائے گا، ناسبیت کی گندگی سے بھی اس کا سینہ پاک ہو جائے گا۔ جو اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کا ماننے والا ہے وہ پکا سچا سنی بن کے نظر آئے گا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے اس لیے تو کہا ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خواہ فاضل بریلی نے، جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا توجہ کے ساتھ، 55 علوم جانتے تھے، صرف جانتے نہیں تھے، ان پہ مہارت تھی، اور 1000 سے اوپر آپ نے کتابیں لکھی، 1000 سے اوپر۔ اور اس وقت جو فتاوی رضویہ، جو جامعہ نظامیہ رضویہ میں شیخ الحدیث مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد عبد القیوم ہزاروی نے جو اس کی تخریج کی، وہ اس وقت 33 جلدوں میں ہے۔ یہ فقہ کا انسائکلوپیڈیا ہے، اور یہ عوام الناس تو عوام الناس رہے، یہ علماء کی سمجھ میں بھی آنا مشکل ہے۔ اس کو سبکن پڑھنا چاہیے، سبکن پڑھنا چاہیے، اور ہر امام کے پاس فتاوی رضویہ ہونا چاہیے، اور جس کے پاس فتاوی رضویہ ہوگا خدا کی قسم وہ کسی لحاظ سے بھی مار نہیں کھائے گا، وہ عقائد کے لحاظ سے بات ہو، طریقت کے لحاظ سے بات ہو، کسی اور عنوان پہ بات ہو، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی خدمت کا یہ انعام ہوگا، وہ سینہ کھول کے گردن اٹھا کے غیروں کے سامنے بات کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اب میں تھوڑی سی بات ان کی محبت کی عرض کرتا ہوا آپ سے اجازت لے رہا ہوں، 5-10 منٹ میں بات ختم کر رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خواہ فاضل بریلی، وہ ان کے دیگر محاسن، دیگر افعال، ان کا نعتیہ کلام، بہت ساری خدمات ہیں اسلام کے لیے، اگر وہ نہ بھی بیان کی جائیں، لیکن صرف مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام یہی پڑھا جائے اور یہی سنا جائے اور اسی کے ترانے گائے جائیں تو خدا کی قسم ہماری بخشش کے لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا لکھا ہوا کلام ہی کافی ہے۔ باہر کی دنیا میں جہاں بالکل اردو نہیں بولی جاتی، لیکن کچھ بھی نہ ہو، لیکن یہ کلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام ان کو بھی آتا ہے، اور اگر ان کو کہا جائے کہ امام احمد رضا کو جانتے ہو، وہ کہیں گے نہیں جانتے، تعارف نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، لیکن ان سے کہا جائے کہ جمعے کے بعد خاص طور پہ جو کلام پڑھا جاتا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یہ آتا ہے، تو وہ سر ہلا کے کہیں گے آتا ہے۔ جب آتا ہے تو کہیں گے جس نے یہ لکھا ہے اسے امام احمد رضا کہا جاتا ہے، اسے امام احمد رضا کہا جاتا ہے۔ اور حضرات گرامی، ادب کے لحاظ سے بھی امام احمد رضا کا پہلا نمبر ہے، اور غیروں کی مرمت کے لحاظ سے بھی امام احمد رضا کا پہلا نمبر ہے۔ غیروں کی مرمت کے لحاظ سے جہاں بالکل رعایت نہیں ہے، بالکل بھی
آج تو میں یہ جملہ کہہ دیتا ہوں، آج تو لوگوں نے پیروں کے کلمے پڑے ہوئے ہیں۔ میں خود بڑا پیر ہوں، سیدھی سی بات ہے۔ اگر آستانوں کے لحاظ سے بات کرتا ہوں، میرا آستانہ بہت بڑا ہے، میرا بابا بہت بڑا ہے، جسے خواجہ خواجگاں امیر السالکین حضرت بابا جی میاں امیر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہا جاتا ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں، ہم نے پیروں کے ساتھ عقیدت رکھنی ہے، پیروں کا کلمہ نہیں پڑھنا۔ کلمہ ہم نے محمد عربی کا پڑھا ہے، کلمہ ہم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے۔ جی سمجھ نہیں آ رہی؟ کلمہ ہم نے حضور کا پڑھا ہے۔ ہاں، اللہ نہ کرے کسی صاحب مزار، صاحب ارشاد، قطب وقت، ان کا جانشین، ان کا سجادہ اگر راہ طریقت و شریعت سے ہٹ جائے، مریدوں یہ بات سن لو، تمہیں اس کے ساتھ محبت رکھنا، عقیدت رکھنا حرام ہے۔ سجادہ وہی ہوگا جو صاحب مزار کے نقش قدم پہ چلتا ہوا نظر آئے۔ آج مریدوں کا انداز ہی مختلف ہو گیا۔ یہ جملہ میں کہنا اپنے لیے فخر سمجھتا ہوں کہ میں کوئی مولوی کہہ دے گا تو آپ پکڑ لیں گے، کوئی عالم کہہ دے گا تو آپ پکڑ لیں گے، ہمارے پیروں کے خلاف بولا، ہمارے پیروں کے خلاف بولا۔ میں نے کہا کون سا پیر، کون سا پیر، کون سا شاعر؟ ہم پیر اسے مانتے ہیں جو مصطفیٰ کی شریعت کے سائے تلے چلتا ہے۔ جو مصطفیٰ کی شریعت کو چھوڑ دو وہ پیر نہیں ہے، وقت کا خنزیر ہے۔ پیر وہی ہوگا جو مصطفیٰ کی شریعت کے تابع ہو کر اپنے آباء و اجداد کے تعلیمات کے سائے میں اپنے کردار کو پیش کرتا ہوا نظر آئے گا۔ آج بات ہو رہی ہے، کوئی کہتا ہے جی ہم تو ان کے بڑوں کو دیکھتے ہیں، فلاں کو دیکھتے ہیں، فلاں کو دیکھتے ہیں۔ نہیں نہیں، ان کو دیکھو، ان کو مانو، لیکن انہوں نے بھی بتا دیا طریقت کا یہ اصول ہے، جس طرح نبوت وراثت میں نہیں ہوتی، اس طرح ولایت بھی موروثی نہیں ہوتی۔ ولایت بھی موروثی، یہ بات یاد رکھیں۔ پیر کا بیٹا پیر ہونا ضروری نہیں، جس طرح عالم کا بیٹا عالم ہونا ضروری نہیں ہے، تو پیر کا بیٹا بھی پیر ہونا ضروری۔ پیر کا بیٹا پیر تب ہوگا جب اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پہ چلتا ہوا نظر آئے گا۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اور اگر تم نے بٹکے ہوئے پیروں کو بڑوں کی اولاد سمجھ کے مانا تو جدھر وہ جہنم میں جائے گا ادھر تم بھی جاؤ گے۔ اور یہ میری بات یاد رکھ لو، یہ میں طریقت قادرہ طالب علم ہونے کے لحاظ سے، آستان عالیہ کوٹلہ شریف کا فرزند ہونے کے لحاظ سے، اپنے اساتذہ کی جوتیوں کی طفیل، میں حق کا جملہ بول رہا ہوں، سچ کا جملہ بول رہا ہوں۔ اگر تم نے کسی بٹکے ہوئے کو، کسی دنیا کے لالچ میں آ کر منصب و عہدے والے کو تم نے اس کی عزت کی، اس کو پیر مانا، تم سے صاحب قبر بھی، صاحب روزہ بھی ناراض ہو جائے گا، اللہ بھی ناراض ہو جائے گا، اللہ کے رسول بھی ناراض ہو جائیں گے۔ راضی اسی پہ ہوں گے جو شریعت مصطفیٰ کے سائے تلے اپنی عقیدتوں کو بھی رکھتا ہے، اپنی محبتوں کے دروازے کھولتا ہوا نظر آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلی نے یہی جملہ کہا تھا، کل کے رضا ہے خنجر خون خار، برق بار ادا سے کہہ دو خیر منائیں نہ شر کریں۔ اعلیٰ حضرت نے خدا کی قسم، اگر ادب کے لحاظ سے دیکھنا ہے تو ان سے بڑا مؤدب کوئی نہیں، اور غیرت کے لحاظ سے دیکھنا ہے تو ان سے بڑا غیرت مند کوئی نہیں۔ ہاں، ان سے بڑا غیرت مند کوئی نہیں۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا نے غیرت کے لحاظ سے کہا تھا، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارہ نہ نہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت کی دینی غیرت ہے۔ اور ادب کا انداز کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت ادب کی دنیا میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں، تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا۔ اور اعلیٰ حضرت کا ادب، خدا کی قسم، ادب ہی ادب ہے۔ اعلیٰ حضرت کی زندگی، دوسرا نام اگر اعلیٰ حضرت کا لیا جائے تو دوسرا نام ادب ہے۔ اعلیٰ حضرت کی زندگی کا دوسرا نام کیا ہے؟ ادب ہے۔
یہ دیکھو نا، تجھ سے در، در سے، اب میں یہ صرف 4-5 بندوں کو خطاب کر رہا ہوں، باقی ویسے ہی سنتے جائیں. تجھ سے در، در سے، سگ سے ہے مجھ کو. کتنی بڑی بات ہے. یعنی کمرہ ہے اور کمرے سے آگے دروازہ ہے، پھر دروازے تک خود نہیں گئے، فرمایا دروازے سے بیٹھے ہو. تجھ سے در، در سے سگ. ڈائریکٹ کمرے میں بھی نہیں گئے، ڈائریکٹ دروازے میں بھی نہیں گئے، اور دروازے پہ بیٹھے ہوئے کتے کے پاس گئے. فرمایا تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اور اگر اہل بیت کی بات آتی ہے تو پھر کیا بولتے ہیں؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا، تو ہے عین نور تیرا، تو ہے عین نور تیرا. حضرات گرامی توجہ کرنا، یہ جملہ میں عرض کرنے لگا ہوں آسان آپ کے سامنے. اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلی مدینۃ المنورہ حاضر ہوئے، مدینۃ المنورہ حاضر ہوئے. جب حاضر ہوئے نا، چلتے چلتے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر نور نگر میں امام محمد رضا پہنچتے ہیں. تو پہنچتے پہنچتے کیا ہوا، شہر مدینہ کی گلی کا ایک کانٹا امام محمد رضا کے پاؤں میں لگا. امام محمد رضا نے پیار سے کانٹا نکالا، نکال کے اسے چوما، چوم کے آنکھ پہ لگایا، اور اس کانٹے کی نوک کو اپنے سینے پہ رکھا. سمجھ کوئی نہیں آئی تو جی؟ کانٹے کو پاؤں سے نکالا، چوما، چوم کے آنکھوں سے لگایا، آنکھوں سے نکال کے اس کا نوک جو ہے نا وہ سینے پہ رکھا. اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلی کے چھوٹے بھائی حضرت امام حسن رضا خان، یہ چھوٹے بھائی ہیں، فرماتے میں یہ سارا انداز اپنے بھائی کا دیکھ رہا تھا. میں نے دیکھتے دیکھتے ان کو دیکھا نا، پاؤں سے کانٹا نکالتے ہیں، پھر اس کو چومتے ہیں، چوم کے آنکھوں سے لگاتے ہیں، آنکھوں سے نکال کے نوک کو دل پہ رکھتے ہیں. تو جو میرے بھائی کے احساسات تھے نا، میں نے اس کو محسوس کیا، اور محسوس کر کے میں نے کہا میرے بھائی کانٹے کو نکال کے یوں کہہ رہے ہیں، کانٹے سے خطاب کرتے ہوئے، اے خار صحرائے نبی پاؤں میں تیرا کام کیا، آ میری جان میرے دل میں آ، دل سے گزر یہ ہے رستہ تیرا. ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئی کہہ کیا دیا ہے؟ اے صحرائے، اے خار صحرائے نبی، خار کہتے ہیں کانٹے کو، صحرا کہتے ہیں گلی کو، اے حضور کی گلی میں رہنے والے کانٹے، پاؤں میں تیرا کام کیا، آ میری جان، آ میرے دل میں آ، دل سے گزر یہ ہے رستہ تیرا. اب یہاں میں جملہ امام محمد رضا کے ادب کا عروج سمجھ کے بول رہا ہوں. بتاؤ تو صحیح، جو شہر مدینہ کی گلی کے پھول کی عزت نہیں کانٹے کی یوں عزت کر رہا ہے، وہ بتاؤ پھول کی کتنی عزت کرتا ہوگا، جو پھول کی عزت کتنی کر رہا ہوگا. بتاؤ تو صحیح، مسجد نبوی کی کتنی عزت کر رہا ہوگا، جو مسجد نبوی کی اتنی عزت کرے. وہ آل مصطفیٰ کی کتنی عزت کر رہا ہوگا، جو آل مصطفیٰ کی اتنی عزت کرے. وہ اصحاب مصطفیٰ کی کتنی عزت کر رہا ہوگا، جو اصحاب مصطفیٰ کی اتنی عزت کرے. بتاؤ تو صحیح، امام الانبیاء کی کتنی عزت کر رہا ہوگا. ہاں یہ نعرہ لگایا کرے ساتھ علم و حکمت. ویسے تو ہمارے سٹیجوں میں صرف یہ لگتا ہے عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت. اور اس کی وجہ یہ ہے نعت خوانوں نے صرف اعلیٰ حضرت کو ایک نعت خواں بنا کے پیش کیا ہے جی، اعلیٰ حضرت کو ایک، اور خطیبوں نے بھی جو موسمی خطیب ہیں
سمجھ نہیں آ رہی؟ جو موسمی خطیب ہے اور جو میلادی خطیب ہے، جو سفر کے خطیب ہیں، جو معراج کے خطیب ہے رجب کے، اور خاص طور پر اگلا جملہ بولنے لگا ہوں جو سیپی خطیب ہیں، وہ اعلیٰ حضرت کا کلام تو پڑھتے ہیں، اعلیٰ حضرت کی نعت پڑھ پڑھ کے لوگوں کی جیبیں تو خالی کرواتے ہیں۔ یہ جملہ میں غیرت کا بولنے لگا ہوں، اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھ کے لوگوں کو سے پیسے اکٹھے کرتے ہو تو اعلیٰ حضرت کا عقیدہ بیان کرنے کے لیے تمہارا ابا آئے گا۔ سلامت رہو، کیا بات، کیا بات۔ اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھ پڑھ کے، اعلیٰ حضرت کی نعتیں پڑھ پڑھ کے قوم سے پیسے بٹورتے ہیں، بس جیبیں خالی کراتے ہیں، نظریہ بیان نہیں کرتے، عقیدہ بیان نہیں کرتے۔ میں نے کہا جہاں اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھتے ہو وہاں اعلیٰ حضرت کا نظریہ بھی بیان کیا کرو، اعلیٰ حضرت کا نظریہ اور عقیدہ بھی بیان کیا کرو۔ جب اعلیٰ حضرت کا نظریہ اور عقیدہ بیان کرو گے تو پھر کوئی داڑھی منا جی، کوئی رافضی، کوئی خارجی، کوئی ناصبی اس طرح کی تقریر کرنے کے لیے نہیں آئے گا، نہ آپ سنیں گے۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، خدا کی قسم اٹھا کے یہ جملہ بولنے والا ہوں، جس نے ہمارے ایمانوں کی حفاظت کی اسے امام احمد رضا کہتے ہیں، جس نے ہمارے جذبات کو استقلال و استقامت عطا کی اسے امام احمد رضا کہتے ہیں، جو ہمارے عقیدے کی سرحدوں پہ پہرا دیتا ہے اسے امام احمد رضا کہتے ہیں، اور جس نے کائنات کے کونے کونے میں حضور کی محبت کی شمع روشن کی اسے امام احمد رضا کہتے ہیں، اور جس نے قادیانیوں کی مرزائیوں کے عقیدے میں آخری کیل ٹھونکا اسے امام احمد رضا کہتے ہیں، اور جس نے اسلام کا جھنڈا بلند کیا اسے امام احمد رضا کہتے ہیں، اسے امام احمد۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی غیر بھی کہتے ہیں نا، وہ بڑا سخت تھے۔ اب دیکھیں نا، میرا انداز کچھ اور تھا، میں تقریر بھی سادہ ہی کرتا ہوں، لیکن یہ اصغر گرایا صاحب اگرچہ میں ان سے خفا تھا پھر بھی میں نے ان کو ٹائم دے دیا، کوئی بات نہیں، مسلک کے لیے، دین کے لیے دے دیا ٹائم۔ مجھے پتہ بھی ہے انداز کیا ہوتا ہے، میں کیونکہ دیہات کا خطیب نہیں ہوں، نہ میں بولتا ہوں اردو، میری گفتگو کا انداز ہے اردو میں بولتا ہوں، پھر سامعین کے لیے پریشانی بھی ہوتی ہے، اس لیے میں کم دیہات والوں کو ٹائم دیتا ہوں، لیکن کبھی کبھی پھنس جاؤں تو پنجابی میں بھی بات کر ہی لیتا ہوں، لیکن چونکہ میری گفتگو کا انداز اردو ہے تو میں آج یہ بات بتانے لگا ہوں آپ کو۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلی، خدا کی قسم، حضور کی محبت میں، حضور کے عشق میں، حضور کے پیار میں، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے اظہار میں آپ نے زندگی کا ایک ایک لمحہ فنا کر دیا، ایک ایک لمحہ۔ اعلیٰ حضرت بر صغیر پاک و ہند سے جب آپ لکھتے گئے تو عرب تک ان کی کتابوں کا شہرہ پہنچ گیا، ان کے علم کا چرچا عرب سے لے کر ہند سے لے کر سندھ، عجم سے عرب تک پہنچ گیا، اور وہاں عرب والے کیا کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کے بارے میں؟ عرب والے کہنے لگے عجم کے اندر ایک بندہ ہے جس کے ماننے والے اسے امام احمد رضا، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کہتے ہیں، اس کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو اللہ کے علم کے برابر کہتا ہے۔ توجہ ہے یہ جملہ؟ یعنی غیروں کی سازشیں کتنی تیز ہے، آج بھی تو سازشیں کرنے والے ہیں نا جی، بڑے بڑے اپنے پھن سے ہوئے ہیں جی، جن کے بڑے ساری زندگی دین کا نعرہ لگا رہے تھے، آج ان کی اولاد جو ہے وہ یہودیوں کے نعرے لگا رہی ہے جی، اور لیکن ہمارے بابے آج بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں جی، مجنوں ہیں، پاگل ہیں، دیوانے ہیں۔ میں کہتا ہوں دیوانگی کرنی ہے، پاگل پن کرنا ہے، مجنوں بننا ہے تو پھر ایک ہی در ہے جسے گنبد خضرا کہا جاتا ہے، اس پہ آنکھیں بند ہیں، اس پہ کان بند ہیں، باقی طرف آنکھیں بھی کھلی رکھو، کان بھی کھلے رکھو، زبان بھی کھلی رکھو، جو حق کے ساتھ چلے اس کے ساتھ چلتے جاؤ، جو حق سے پھرے اس کے لیے تلوار بن کے کھڑے ہو جاؤ۔ امام احمد رضا کے بارے میں سازش ہوئی، عرب والے کیا کہنے لگے اس کا عقیدہ نظریہ یہ ہے،
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو اللہ کے علم کے برابر کہتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی، آخری بات کر رہا ہوں، حج کے لیے تشریف لے گئے۔ پتہ چلا وہاں کے حکمرانوں کو، وہاں کے رہنے والوں کو، کہ جس کے بارے میں تم کہتے تھے کہ بر صغیر پاک و ہند میں ایک بندہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو اللہ کے علم کے برابر کہتا ہے، آج وہ آ گیا ہے، آج اسے پکڑو، آج اسے پکڑو۔ اور جب بندہ کسی کی کمزوری پکڑ لے، پھر کنٹرول میں بھی آ جائے، تو کہندے نے ہن دوواں دنداں تے رکھ کے پیسو۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی وہاں پہنچے حج کے لیے عرب کی دنیا میں، تو وہاں کے لوگوں کو پتہ چلا، بادشاہوں کو پتہ چلا، انہوں نے اپنے کرندوں اور نمائندوں کو بھیجا، جاؤ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے متعلق اس سے سوال پوچھو۔ لکھا گیا، اور اعلیٰ حضرت امام محمد رضا کو 2 بیماریاں، جو تکلیفیں جو تھیں وہ آپ کے وجود میں شامل تھیں، ایک سر درد رہتا تھا، دوسرا آپ کو بخار رہتا تھا۔ اور اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں مجھے یہ 2 تکلیفیں الحمدللہ ہوا کرتی ہیں، ایک سر درد ہے اور ایک بخار ہے، اور یہ دونوں تکلیفوں کی حدیث میں تعریف آئی ہے، الحمدللہ۔ ساتھ کہتے تھے الحمدللہ، یہ دونوں تعریفوں کی حدیث میں تعریف آئی ہے تکلیفوں کی۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا کو اس وقت شدید بخار تھا، لیکن عرب کے لوگ فتویٰ لے کر آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے متعلق، تو آپ نے فرمایا اچھا آپ پوچھتے ہو تو پھر میں کچھ بتا دیتا ہوں، پھر میں آپ کو کچھ، لیکن بتاؤ تو صحیح، حج پہ گئے ہوں گے، لائبریری تو پیچھے ہے، کتابیں ساری پیچھے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی نے جب وہ سوال آیا تو آپ نے جواب، توجہ کے ساتھ سنیے گا، اعلیٰ حضرت کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کی لائبریری ساری بریلی شریف میں ہے، کوئی معاون اس وقت کتاب بھی نہیں ہے، کسی مکتبے میں بھی نہیں گئے، حرم کعبہ میں گئے، 7.5 گھنٹے میں اعلیٰ حضرت نے 7.5 گھنٹے میں 400 صفحات پر مشتمل کتاب اس سوال کے جواب میں امت کو عطا کر دی۔ نہیں سمجھ نہیں آئی؟ اور آج جس بندے کو سوائے اپنے بابوں کے تویزوں کے کچھ اور لکھنا ہی نہیں آتا، جی اپنے بزرگوں کے تویزوں کے علاوہ کچھ لکھنا ہی نہیں آتا، وہ کہتا ہے اعلیٰ حضرت تو صرف ایک مولوی ہے، جی صرف ایک مولوی۔ میں نے کہا کہ مینے تیرے لیے ایک ہی جملہ میرا کافی ہے، تیرے لیے ایک جملہ کافی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جو 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی، میرا چیلنج ہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی میں کس کو کہہ رہا ہوں، 1000 سے زیادہ کتابیں ہیں، اعلیٰ حضرت کی کتابوں کے نام تو مجھے سنا دے، میں تیرا مرید ہو جاؤں گا۔ تجھے اعلیٰ حضرت کی کتابوں کے صحیح نام لینے بھی نہیں آتے، اور مقابلہ کرتا ہے امام محمد رضا کے علم کا۔ کوٹلا شریف، نالیے کوٹلا شریف، حضور میاں صاحب۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا نے حضور کے علم غیب پر سوال پوچھا گیا، تو آپ حرم کعبہ میں بیٹھ کر آپ نے جواب لکھا، کتنے گھنٹوں میں؟ 7.5 گھنٹوں میں، 7.5 گھنٹوں میں جواب لکھا، اور اس کتاب کا نام کیا لکھا؟ الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ، جی الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ، مکہ شہر میں لکھی جانے والی حضور کے علم غیب پر مستند کتاب، 400 صفحات پر شدید بخار میں کتاب لکھی۔ دوسرے دن وہ لوگ آئے، کیا حضرت آپ نے کچھ لکھا ہے؟ فرمایا ہاں نے کوشش کی ہے، بندہ نے کوشش کی ہے، لکھا ہے۔ وہ 400 صفحات پہ مشتمل، اردو میں نہیں عربی میں، اور بغیر کتاب کی تعاون اور معاونت کے حضور کے علم غیب پر 7.5 گھنٹے میں کتاب لکھی۔ دوسرے دن وہ آئے لینے کے لیے، امام محمد رضا خان فاضل بریلوی نے عربی میں لکھی جانے والی علم غیب مصطفیٰ پر وہ کتاب دی، تو خدا کی قسم اٹھا کے وہ پڑھنے والے، وہ کبھی اپنی عربی کو دیکھتے تھے، کبھی امام محمد رضا کی عربی کو دیکھتے تھے، کبھی امام محمد رضا کی عربی کو دیکھتے تھے۔
اب یہ جملہ کہہ کے میں بات ختم کر رہا ہوں، جب اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلی نے 400 صفحات پر مشتمل یہ حضور کے علم غیب پر کتاب لکھی نا، تو واپس آئے تو علماء نے پوچھا آپ نے کیسے لکھ دی، آپ نے کس سے مدد مانگی، آپ نے اتنے علوم اتنے دلائل کیسے اپنے ذہن میں مستحضر کیے؟ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے بس مجھے بھی کوئی پتہ نہ چلا، میں صرف حضور کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتا رہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تشریف لاتے رہے، حضور بتاتے رہے، احمد رضا لکھتا رہا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بس حضور بتاتے رہے، میں لکھتا رہا، اور جب اعلیٰ حضرت نے حضور کا چہرہ دیکھا تو پھر آپ نے قلم سے لکھا، پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، یہی تو پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، یہی تو امتحان ہے۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلی، ان کو جس میدان میں بھی دیکھو، خدا کی قسم دین اسلام کے حوالے سے جس میدان میں بھی دیکھو، اس میدان کا شاہ سوار بن کے نظر آئے گا، اس میدان کا رہنما پیشوا مقتدا بن کے نظر آئے گا اللہ تعالیٰ۔ اور یہ سب سے بڑی بات ہے، آج اگر سنی بچے ہیں، اگر ہمارا عقیدہ بچا ہے، تو اس میں ساری محنت امام محمد رضا کی ہے، اس میں ساری محنت امام محمد رضا کی ہے۔ اور آج میں کہنا چاہتا ہوں، امام محمد رضا کی نظریے کو، تعلیمات کو اپنے سامنے اپنے سینے میں بٹھا لو، اپنے دل میں امام محمد رضا کی حاکمیت کو مان لو۔ جب امام محمد رضا کا تمہارے دلوں پہ پیرا ہوگا تو نہ رافضیت کا گند اندر جائے گا، نہ خارجیت کا گند اندر جائے گا، نہ ناصبیت کا گند اندر جائے گا۔ خدا کی قسم آل کے بھی نوکر بن کے نظر آؤ گے، اصحاب کی عظمتوں کے بھی پہرے دار بن کے نظر آؤ گے، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں مستغرق رہ کے عالم ارواح کی طرف سفر کرتے ہوئے نظر آؤ گے۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری کو، میری گفتگو کو، میرے معروضات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور جو اس میں صحیح جملے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما کے تاثیر کا نور عطا فرما دے، اور کہیں جذبات کے لحاظ سے سبقت لسانی میں کوئی جملہ اتار چڑھاؤ کا شکار ہوا، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلی کے علوم کا صدقہ، ان کی دینی خدمات کا صدقہ، ان کے تقوی اور طہارت کا صدقہ ہمارے ظاہر اور باطن کو بھی روشن فرمائے، اور جن دوست احباب نے اس محفل کے لیے دام دل میں سخن حصہ لیا، اللہ تعالیٰ ان کے جان مال عزت آبرو میں برکت عطا فرمائے۔ میں چلتا چلتا پھر بھی 1.25 گھنٹہ تقریر کر گیا، جبکہ میں نے ارادہ صرف 25 سے 30 منٹ کا رکھا تھا، لیکن چلیں بات کرتے کرتے ہو ہی جاتی ہے۔ 1.25 گھنٹہ میں نے آپ سے بات کی، آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ سنی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی سماعتوں کو مزید اسلام کے لیے واہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کھڑے ہو جائیں، درود